میرا گاؤں ایک چھوٹا سا اور غریب علاقہ تھا جہاں لوگوں کے پاس روزمرہ کی ضروریات بھی بمشکل ہی پوری ہوتی تھی۔ میری ماں جو مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھی، والد کی وفات کے بعد اکثر بیمار رہنے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر فوری علاج نہ ہوا تو ماں کی جان کو خطرہ ہے۔ میری عمر تقریباً 15 سال تھی اور میں اپنی ماں کا علاج کروانے کے لیے در در بھیک مانگنے پر مجبور تھی۔ جب تک والد زندہ تھے وہ ہمیں 2 وقت کی روٹی عزت کے ساتھ مہیا کر کے دیتے تھے۔ میں نے گاؤں کے سرکاری اسکول میں میٹرک تک تعلیم حاصل کی، لیکن والد کی اچانک حادثاتی موت نے ہم دونوں ماں بیٹی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہم نے کبھی بھی والد کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کیا تھا اور یہ نہیں سوچا تھا کہ کبھی ہم لوگ تنہا رہ جائیں گے۔ میری ماں شروع سے ہی سلائی کڑھائی کا کام گھر پر ہی کیا کرتی تھی تاکہ وہ میرے والد صاحب کا ہاتھ بٹا سکے۔ جب ماں بیمار رہنے لگی تو میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے کچھ بھی کر کے اپنی ماں کو 2 وقت کی روٹی مہیا کر کے دینی ہوگی۔ یہ زندگی ہے اور جینے کے لیے کھانا لازمی ہوتا ہے۔ میرے پاس اور تو کوئی ہنر نہیں تھا اور نہ ہی میں بھیک مانگ سکتی تھی۔ ایک دن جب گھر میں سب کچھ ختم ہو گیا تو میں نے سوچا کہ محلے کی عورتوں کے دروازوں پر دستک دے کر میں کچھ کھانے کے لیے لا کر اپنی ماں کو دوں۔ بیماری کی وجہ سے وہ کافی کمزور پڑ گئی تھی اور سلائی کا کام بھی انہوں نے جاری رکھا ہوا تھا، لیکن کمزوری کے باعث اب ان سے بالکل بھی بیٹھا نہیں جاتا تھا۔ ساتھ ہی وہ مجھے بھی سلائی کڑھائی کا کام سکھانے لگی تھی تاکہ اگر ان کو کچھ ہو تو میں اپنا پیٹ پال سکوں۔ ایک دن جب میں دن بھر بھیک مانگ کر تھک چکی تھی اور کچھ خاص نہیں ملا تھا، میں ایک عجیب و غریب حویلی کے سامنے پہنچ گئی۔ حویلی دیکھنے میں بہت بڑی اور خوفناک لگ رہی تھی۔ دل میں خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ میں نے دروازے پر دستک دی۔ کچھ لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا خادم سامنے آیا۔ کیا ہے؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میری ماں بیمار ہے، براہ کرم کچھ مدد کر دے، میں نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ خادم نے مجھے اندر بلا لیا اور ایک بڑے کمرے میں لے گیا جہاں حویلی کا مالک بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ایک بوڑھا مگر طاقتور انسان نظر آتا تھا۔ کیا بات ہے؟ مالک نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے اپنی ماں کی بیماری اور اپنی مشکل حالات کی پوری داستان سنائی۔ مالک نے غور سے میری بات سنی اور پھر کہا، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں لیکن میری کچھ شرائط ہیں۔ مالک نے ایک پرچی پر کچھ شرائط لکھ کر میرے ہاتھ میں دی۔ اس میں لکھا تھا کہ مجھے کچھ پیسے لینے کے بعد دوبارہ واپس آنا ہوگا اور مزید ہدایات ملیں گی۔ یہ لو کچھ پیسے، اور اگلی بار جب آؤ گی تو میری شرائط پر عمل کرنا ہوگا، مالک نے کہا۔ میں نے کچھ پیسے لیے اور حویلی سے نکل گئی، لیکن دل میں خوف اور پریشانی تھی۔ حویلی سے واپس آ کر میں بہت پریشان تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں دوبارہ اس حویلی میں گئی تو مجھے اور زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر اس وقت میرے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ میری ماں کی حالت بگڑتی جا رہی تھی اور میرے پاس علاج کے لیے تھوڑے سے بھی پیسے نہیں تھے۔ میری ماں جب جب کھانستی تو میرے دل میں درد کی ایک ٹیس اٹھتی کہ میں اپنی ماں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی ہوں۔ مجھے ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہوگا۔ میں جب بھی ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی بات کرتی تو ماں مجھے منع کر دیتی۔ وہ کہتی کہ پہلے ہی کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تم اتنے پیسے کہاں سے لاؤ گی؟ ڈاکٹر کی فیس یا دوائی کے پیسے، ہم یہ سب کچھ برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتے۔ ہمیں اس وقت 2 وقت کا کھانا بھی مل جائے تو بھی ہم خدا کا شکر ادا کریں اور یہ غنیمت جانیں۔ اس دن جب میں اس حویلی کے مالک سے کچھ رقم لے کر آئی تو میں نے ماں سے جھوٹ بولا کہ میں نے سگنل پر جا کر بھیک مانگی ہے اور مجھے یہ رقم کسی رحم دل انسان نے تھمائی ہے تاکہ میں کچھ دن سکون سے بیٹھ سکوں۔ ماں کی آنکھوں میں میرے لیے شک و شبہات نظر آنے لگے۔ ماں کہنے لگی، اتنی بھاری رقم بھلا تمہیں کون دے سکتا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ جب میں سگنل پر کھڑی بھیک مانگ رہی تھی تو ایک رحم دل آدمی میرے پاس رکا اور مجھے یہ رقم دے دی۔ اس نے کہا کہ میری ایک بوڑھی ماں ہے، وہ حویلی میں رہتی ہے، تمہیں رات میں آ کر اس کے گھٹنوں کی مالش کرنی ہوگی، اس کے بدلے میں تمہیں مزید رقم بھی دیا کروں گا۔ رقم دیکھ کر ماں خاموش ہو گئی اور انہوں نے میری بات پر یقین کر لیا۔ ہمارے گاؤں میں کچھ خاص ڈاکٹر نہیں تھے، اسی لیے میں نے دوسرے شہر جانے کا ارادہ کیا جہاں میری دور کی ایک خالہ رہتی تھی۔ آخر کار میں نے اپنی خالہ کے پاس دوسرے شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنے تمام جمع کیے ہوئے پیسے لیے اور ایک رات اپنی ماں کو لے کر سفر پر نکل پڑی۔ راستے میں ہمیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو کبھی رات گزارنے کی جگہ نہیں ملتی۔ دوسرے شہر پہنچنے کے بعد بھی ماں کی بیماری نے آرام نہیں لیا۔
माँ की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने बताया कि अगर फौरी इलाज ना हुआ तो माँ की जान को खतरा है। इसी दौरान मेरे जहन से वो हवेली और उसका मालिक महव हो चुके थे, मगर एक दिन अचानक मुझे याद आया कि मैंने एक ताकतवर आदमी की मदद ली थी। वो पुरस्कार ताकतें रखता था। उसने खुद मुझे ये बात बताई थी कि वो मुझ तक बआसानी पहुंच सकता है और अपने जादू से मेरी माँ को नुकसान पहुंचा सकता है। मैं कुछ रकम के इवज़ उसके एहसान तले दबी हुई थी। मुझे समझ आ गया कि शायद माँ की बीमारी और मुश्किलात इसी वजह से हैं कि मैंने अपना वादा नहीं निभाया। मैंने शहर के मशहूर और महंगे डॉक्टर से माँ का इलाज करवाना शुरू किया, मगर हैरत की बात यह थी कि माँ पर कोई भी इलाज असर नहीं कर रहा था। डॉक्टर भी इस बात से काफ़ी परेशान था। खौफ ने मुझे घेर लिया था और मैं सोचने लगी कि अब क्या करूं। इन तमाम हालात में मुझे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूसरे शहर में रहना भी आसान नहीं था, क्योंकि हमें नए माहौल में ढलने में वक्त लग रहा था। वहाँ के लोग भी हमारे जैसे नहीं थे और उनके दरमियान अपना मकाम बनाना मुश्किल था। रोज़ाना की बुनियाद पर मैं अपनी माँ के लिए दवाइयाँ और खाना लाने के लिए मेहनत करती, छोटे मोटे काम करती, कभी किसी के कपड़े धोती, कभी बर्तन साफ़ करती और कभी लोगों के घरों में जाकर सफाई करती। मगर फिर भी यह सब कुछ काफ़ी नहीं था। माँ की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, उनकी तबीयत ख़राब होती जा रही थी और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। दिन रात काम करने के बावजूद उनके इलाज के लिए काफ़ी पैसे जमा नहीं हो पा रहे थे। उनकी हर सांस मुझे तकलीफ़ देती थी और मैं सोचती थी कि आखिर कब ये मुश्किलात ख़त्म होंगी। एक रात जब मैं अपनी माँ के पास बैठी थी, मुझे अचानक वो हवेली और उसका मालिक याद आए। मैंने सोचा कि शायद दोबारा वहाँ जाना पड़ेगा, मगर दिल में खौफ था कि वहाँ जाकर क्या होगा। मेरी माँ की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी और मैं जानती थी कि कुछ न कुछ करना होगा। एक रात जब सब कुछ खामोश था, मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में वही हवेली और उसका मालिक नज़र आया। वो मुझे बुला रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं ख्वाब से जाग उठी, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने तय कर लिया कि अब मुझे वहाँ वापस जाना ही होगा। वापसी का सफ़र बहुत कठिन था। अगली सुबह मैंने अपनी माँ को साथ लिया और गांव वापस आ गई। मैंने माँ को एक करीबी पड़ोसी के सुपुर्द किया और ख़ुद हवेली की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में मेरे दिल में खौफ और उम्मीद की मिली जुली कैफियत थी। मैं सोच रही थी कि अगर मालिक ने मेरी मदद ना की तो क्या होगा, मगर फिर भी मेरी माँ की मोहब्बत ने मुझे हिम्मत दी। हवेली का मंजर बहुत भयानक था। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर मेरे कदम रुक गए। दरवाज़ा बहुत बड़ा और पुराना था, जैसे कि सदियों से किसी ने उसे खोला ना हो। मैंने हिम्मत करके दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ लम्हों बाद वही बूढ़ा खादिम दरवाजे पर आया। तुम दोबारा आ गई? खादिम ने हैरत से पूछा। हाँ, मेरी माँ की हालत बहुत ख़राब है, बराहे करम मेरी मदद करे, मैंने आजिज़ी से कहा। मालिक से दोबारा मुलाकात करनी पड़ी, जिससे मैं काफ़ी डर रही थी। खादिम ने मुझे फिर से अंदर बुलाया और मालिक के सामने पेश किया। मालिक ने मुझे गौर से देखा और फिर कहा, मैं जानता था कि तुम वापस आओगी। मेरी माँ की हालत बहुत ख़राब है, बराहे करम कुछ करें, मैंने रोते हुए कहा। मालिक ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, मगर इस बार मेरी शराइत और भी सख्त हैं। मज़ीद सख्त? मालिक ने अपनी शराइत बयान की। इस बार उसने कहा कि मुझे एक ख़ास रात हवेली में गुजारनी होगी और इस दौरान कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई देगी, न किसी से बात की जा सकेगी। अगर तुमने ये शराइत पूरी की तो मैं तुम्हारी माँ का इलाज करवाऊँगा। मालिक ने मुझे तफसील से बताया। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने हामी भर ली। दिल में खौफ के साथ एक उम्मीद भी थी कि माँ दोबारा ठीक हो जाएंगी। खौफनाक रात को गुजारना आसान काम नहीं था। जैसे ही रात हुई, मैंने हवेली में अपने आप को बंद पाया। हर तरफ अंधेरा था और खामोशी की चादर तनी हुई थी। दिल में खौफ बढ़ता जा रहा था, मगर मैंने हिम्मत न हारी। एक लम्हा ऐसा आया जब मुझे किसी के चलने की आवाज़ आई, मगर मैंने खुद को काबू में रखा और कोई हरकत न की। रात के दरमियान अचानक एक साया मेरे सामने आया। वो जिन ज़ात था जिसने हवेली के मालिक की शक्ल में मेरी मदद की थी। हवेली का मालिक वाकई एक जिन ज़ात ही था। इस बात ने मेरे दिल को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तुम बहादुर हो आयशा, उसने कहा। तुम्हारी माँ की मोहब्बत ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया।
جن ذات کا مجھ پر یہ انکشاف میرے لیے آسان نہیں تھا کہ میں ایک انسانی لڑکی ہو کر ایک جن ذات کے سامنے کھڑی تھی۔ میں اپنے وعدے کی وجہ سے اس جگہ موجود تھی۔ جن ذات نے مجھے بتایا کہ وہ اصل میں ایک روحانی مخلوق ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے مگر بدلے میں کچھ خاص شرائط رکھتا ہے۔ اس نے وعدہ کیا کہ اگر میں نے اس رات کی آزمائش پوری کر لی تو وہ میری ماں کا علاج کروائے گا اور ہمیں ایک بہتر زندگی دے گا۔ آزمائش بہت کٹھن تھی مگر اب بھی میں اس جن ذات کے ناپاک ارادوں سے ناواقف تھی۔ پوری رات کے آخر تک میں نے ہر خوف اور مشکل کا سامنا کیا اور جن ذات کی شرائط پوری کی۔ جیسے ہی صبح ہوئی جن ذات نے مجھ سے کہا اب تم اپنی ماں کے پاس جا سکتی ہو، اس کا علاج ہو چکا ہے۔ ماں کی صحت یابی میرے لیے بہت بڑی خوشی کا باعث تھی۔ حویلی سے نکل کر میں تیزی سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئی۔ دل میں امید اور خوشی کی کیفیت تھی۔ جب میں گھر پہنچی تو میری ماں بستر پر بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ان کی صحت یابی دیکھ کر میری آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ مجھے لگا میری نئی زندگی کا آغاز ہونے لگا ہے۔ میری ماں کی صحت یابی کے بعد ہماری زندگی میں خوشیاں واپس آ گئیں۔ جن ذات نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا اور پھر ہم نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ ہم نے اپنی مشکلات کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئے مستقبل کی طرف قدم بڑھایا تھا۔ لیکن میری زندگی کی یہ بھیانک کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ہمیں ابھی بھی کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر اب میرے دل میں امید اور یقین تھا کہ میں ہر مشکل کا سامنا کر سکتی ہوں۔ میری ماں کی محبت اور خدمت کے جذبے نے مجھے ہر مشکل کا سامنا کرنے کی ہمت دی تھی اور میں ہمیشہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتی رہوں گی۔ میں پر امید تھی کہ خدا ہمیشہ میری مدد کرے گا، کیونکہ میں اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ان کی صحت میری اولین ترجیح ہے اور میں ان کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ آنے والے دنوں میں ہمیں کئی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر اب میں جانتی تھی کہ ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ضرور آتی ہے۔ میری ماں کی محبت اور دعائیں میرے ساتھ تھیں اور میں ہر لمحہ ان کی خدمت کے لیے تیار تھی۔ زندگی کے ہر موڑ پر میں نے خدا پر یقین رکھا اور اپنی ماں کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ ماں نے کہا کہ ہمیں ایک بار پھر سے خالہ کی طرف جانا چاہیے، ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ انہوں نے ہمیں اپنے گھر میں رہنے کے لیے کچھ دن جگہ دی تھی۔ خالہ کے گھر پہنچنے کے بعد میں نے کچھ سکون کا سانس لیا، لیکن یہ سکون زیادہ دیر برقرار نہ رہا۔ شروع کے کچھ دن تو خالہ نے ہمارا خوب خیال رکھا اور میری بھی کچھ مدد کی، مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے خالہ کا رویہ بدلتا گیا۔ خالہ کا بیٹا جو مجھ سے چند سال بڑا تھا، جس نے شروع سے ہی عجیب نظروں سے مجھے دیکھنا شروع کر دیا۔ ابتدا میں نے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی نظریں ہر وقت میرے پیچھے ہوتی تھیں۔ جب بھی میں کمرے سے نکلتی، اس کی نظریں میرے وجود کو چھیدنے کی کوشش کرتی۔ ایک دن جب میں کچن میں برتن دھو رہی تھی، وہ خاموشی سے میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بہت قریب تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ میں ڈر کے مارے ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ کیا ہوا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں نے فوراً کہا کچھ نہیں، بس میں برتن دھو رہی تھی۔ اس کے بعد کے دنوں میں اس کا رویہ مزید برا ہوتا گیا۔ وہ مجھے اکیلے کونوں میں پریشان کرتا، کبھی کچن میں، کبھی اسٹور روم میں۔ وہ جان بوجھ کر ایسے وقت میں آتا جب گھر میں کوئی نہیں ہوتا۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، اس نے میرے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولنے سے انکار کیا، مگر اس نے دھمکی دی کہ اگر میں نے دروازہ نہ کھولا تو وہ خالہ کو سب کچھ بتا دے گا۔ میں خوفزدہ ہو گئی اور دروازہ کھول دیا۔ خالہ کا رویہ بھی دن بدن بدلتا جا رہا تھا۔ وہ اب پہلے جیسا پیار نہیں دکھاتی تھی۔ جب میں نے ان سے ان کے بیٹے کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے ہی جھڑک دیا۔ انہوں نے کہا تمہیں ہی کچھ غلط فہمی ہوئی ہوگی، میرا بیٹا ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ میں نے ان کی بات سن کر خاموشی اختیار کر لی، مگر دل میں ایک خوف ہمیشہ رہتا۔ ایک دن جب ماں کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی تو میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے کسی اور ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا۔ میں نے شہر کے ایک مشہور ڈاکٹر کے بارے میں سنا تھا جو غریبوں کا مفت علاج کرتا تھا۔ میں نے ماں کو ساتھ لیا اور ڈاکٹر کے کلینک پہنچ گئی۔ ڈاکٹر نے ہمیں دیکھ کر کچھ ہمدردی کا اظہار کیا، مگر جلد ہی اس کا اصل چہرہ سامنے آ گیا۔ تمہاری ماں کی حالت بہت خراب ہے، ان کا علاج فوری کرنا ہوگا، اس نے کہا۔ میں نے اس سے مدد کی درخواست کی، مگر اس نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ یہ علاج بہت مہنگا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے رو کر کہا ہاں، مگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔
डॉक्टर ने कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी माँ का इलाज मुफ्त में कर दूंगा, मगर तुम्हें मेरे साथ कुछ वक्त गुजारना होगा। मैंने हैरानी से उसे देखा और उसकी बात का मतलब समझने में मुझे देर न लगी। मैंने फौरन इनकार कर दिया और वहां से निकलने की कोशिश की, मगर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सोच लो, तुम्हारी माँ की जिंदगी का सवाल है, उसने धमकी दी। मैंने हिम्मत करके उसका हाथ झटक दिया और क्लिनिक से बाहर निकल आई। दिल में एक अजीब सा खौफ और बेबसी थी। मेरी माँ की हालत बिगड़ती जा रही थी और मैं किसी भी कीमत पर उनका इलाज करवाना चाहती थी, मगर इस तरह की कीमत नहीं चुका सकती थी। खाला के घर वापस आकर मैंने एक बार फिर हिम्मत जमा की और खाला से बात की, मगर उनका रवैया पहले से भी ज्यादा बुरा हो चुका था। तुम यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हो, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो कुछ करना होगा, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। एक रात जब सब सो रहे थे, मैंने अपनी माँ को देखा जो बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। उनकी हालत देखकर मेरा दिल टूट गया। मैंने दिल में फैसला किया कि अब मुझे कुछ करना होगा। मैंने अपनी माँ की मोहब्बत और खिदमत के जज्बे को दिल में रखते हुए एक नया रास्ता तलाश करने की ठानी। सुबह होते ही मैंने अपनी माँ को गले लगाया और उनसे वादा किया कि मैं हर हाल में उनका इलाज करवाऊंगी। मैंने शहर के दूसरे डॉक्टरों के बारे में मालूमात हासिल की और एक और डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच गई। डॉक्टर ने मेरी माँ की हालत देखकर कहा, इनका इलाज फौरी करना होगा, मगर इलाज के लिए पैसे दरकार हैं। मैंने उसे अपनी माली हालत बताई, मगर उसने भी मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। तुम्हें पैसे का बंदोबस्त करना होगा, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता, उसने बेरहमी से कहा। मैंने दिल में हिम्मत पैदा की और कहा, ठीक है, मैं पैसे का बंदोबस्त कर लूंगी, बस आप इलाज शुरू करें। डॉक्टर ने मेरी माँ को एक दिन के लिए अस्पताल में दाखिल कर लिया और मैंने पैसे जमा करने के लिए दिन रात मेहनत शुरू कर दी। खाला के बेटे की चुभती नज़रें, खाला का बदला हुआ रवैया और डॉक्टरों की बेहिसी के दरमियान मैंने हिम्मत न हारी। मैंने हर लम्हा खुदा से दुआ की और अपनी माँ के लिए हर मुमकिन कोशिश की। मेरी माँ की मोहब्बत और खिदमत के जज्बे ने मुझे हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत दी और मैं हमेशा उनके लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश करती रही। मैंने गांव वापस जाने का फैसला किया, मगर मेरे पास पैसे नहीं थे और खाला के घर मजीद रुकना भी खतरे से खाली नहीं था। मेरे दिल में एक ही सवाल था, मैं क्या करूं? एक तरफ मेरी माँ की बिगड़ती हुई हालत थी और दूसरी तरफ खाला के घर का बदला हुआ माहौल, जहां हर दिन एक नया खौफ और एक नई परेशानी थी। खाला के बेटे की चुभती नज़रों से बचने के लिए मैंने अक्सर अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। रात के वक्त मैं दरवाजे को अंदर से बंद करके सोने की कोशिश करती, मगर दिल में एक खौफ हमेशा रहता था कि कहीं वो ज़बरदस्ती दरवाज़ा ना खोल दे। खाला भी मेरी मदद करने के बजाय उल्टा मुझे ही कसूरवार ठहराती थी। उनका रवैया दिन ब दिन ज़्यादा तल्ख होता जा रहा था। एक दिन मैंने खाला से कहा, खाला जान, मुझे अपने गांव वापस जाना है, यहाँ मज़ीद रुकना मेरे और माँ के लिए मुश्किल हो रहा है। उन्होंने मेरी बात सुनकर गुस्से से कहा, जाओ, मगर याद रखना, यहाँ से जाने के बाद दोबारा लौट कर मत आना। उनकी बात सुनकर मेरा दिल टूट गया, मगर मैंने हिम्मत न हारी। पैसे का बंदोबस्त करने के लिए मैंने कुछ पड़ोसियों से मदद मांगी। कुछ ने थोड़ी बहुत मदद की, मगर इतने पैसे जमा ना हो सके कि हम गांव वापस जा सकें। मैंने अपने दिल में फैसला किया कि जो भी हो, मुझे अपनी माँ को यहाँ से निकालना ही होगा। आखिरकार मैंने एक रात चुपके से अपनी माँ को तैयार किया और हम दोनों ने खाला के घर से निकलने का फैसला किया। पैसे कम थे, मगर मेरी माँ की सेहत और हमारी इज्जत की खातिर ये कदम उठाना ज़रूरी था। हमने पैदल ही सफ़र शुरू किया। रास्ते में लोगों से मदद मांगकर थोड़ा बहुत खाने का बंदोबस्त किया और आगे बढ़ते गए। गांव पहुंचकर मैंने सुकून का सांस लिया। हमारे घर की हालत ख़राब थी, मगर अपनी जगह की खुशबू और मानूस माहौल ने मेरे दिल को कुछ तसल्ली दी। माँ की हालत बेहतर होने लगी, क्योंकि उन्हें वो सुकून मिला जो उन्हें शहर में नहीं मिला था। गांव के लोगों ने भी हमारी मदद की और हमें वापस घर बसाने में ताउन दिया। माँ की हालत दिन ब दिन बेहतर होती जा रही थी, मगर मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ रहता था। एक रात जब मैं सोने गई तो मुझे एक अजीबो गरीब ख्वाब आया। ख्वाब में वही जिनजात मेरे सामने आया और गुस्से से बोला, तुमने वादा किया था कि वापस आओगी, मगर तुमने अपना वादा नहीं निभाया। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम्हारी माँ की जान चली जाएगी। मैं खौफजदा होकर जाग गई। पसीने में शराबूर, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ یہ صرف ایک خواب تھا، مگر دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ ہر رات وہی خواب آنا اور میں مزید خوفزدہ ہو جاتی۔ ماں سے یہ باتیں چھپانا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ ایک دن ماں نے پوچھا، بیٹی تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہیں نیند نہیں آتی؟ میں نے جھوٹ بول دیا، نہیں ماں، بس تھوڑا سا سر درد ہے۔ میں نے انہیں حقیقت نہیں بتائی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مزید پریشان ہوں۔ ہر روز میں اپنی ماں کی خدمت کرتی اور دل میں جنات کے خوف کو دباتی، مگر وہ خواب مجھے ہر رات آتا اور ہر بات زیادہ خوفناک ہوتا۔ ایک دن ماں نے میری حالت دیکھ کر کہا، بیٹی اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری ماں ہوں، تمہاری تکلیف دیکھ کر میرا دل بھی دکھتا ہے۔ میرے دل نے مجھے مجبور کیا کہ ماں کو سب کچھ بتا دوں، مگر میں نے خود کو روکا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ماں میری وجہ سے اور زیادہ پریشان ہو۔ میں نے ان سے کہا، ماں کچھ نہیں، بس تھوڑی سی تھکن ہے۔ وقت گزرتا گیا اور میری ماں کی حالت بہتر ہوتی رہی، مگر میرے دل میں جن ذات کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک رات خواب میں جن ذات نے کہا، اگر تم حویلی واپس نہ آئی تو میں تمہاری ماں کی جان لے لوں گا۔ میں خوف سے جاگ گئی اور پھر پوری رات جاگ کر گزاری۔ ماں نے میری حالت دیکھ کر کہا، بیٹی تمہیں کچھ ہو رہا ہے، تم دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہو۔ میں نے کہا، ماں کچھ نہیں، بس تھوڑی سی تھکن ہے، مگر میں جانتی تھی کہ مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب مجھے اس جن ذات کے پاس واپس جانا ہوگا، چاہے جو بھی ہو۔ میں نے ماں کو بتایا، ماں مجھے کچھ کام سے باہر جانا ہے۔ ماں نے حیرانی سے پوچھا، کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا، بس تھوڑا سا کام ہے، میں جلد واپس آ جاؤں گی۔ ماں کو تسلی دے کر میں نے حویلی کی طرف واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ دل میں خوف تھا، مگر ماں کی محبت نے مجھے ہمت دی۔ میں جانتی تھی کہ مجھے ہر حال میں اپنی ماں کی جان بچانی ہے اور اس کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ راستے میں میرے دل میں خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت تھی۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے ہمت دے اور میری ماں کی جان بچائے۔ حویلی کے دروازے پر پہنچ کر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا، مگر میں نے ہمت نہ ہاری۔ دروازہ کھلا اور جن ذات سامنے آیا۔ میں جانتا تھا کہ تم واپس آؤ گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب تم نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے، ورنہ تمہاری ماں کی جان چلی جائے گی۔ میرے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی، مگر میں نے خود کو مضبوط کیا۔ میں یہاں ہوں جن ذات، میں نے کہا، اب مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ جن ذات نے مجھے اپنے جال میں پھنسایا اور ہر رات مجھے عجیب و غریب جگہوں پر بھیجنے لگا۔ اس کی طاقتیں بڑھانے کے لیے وہ مجھ سے مختلف عمل کرواتا۔ پہلی رات اس نے مجھے ایک ویران قبرستان میں بھیجا۔ قبرستان کی سنسان گلیوں میں چلتے ہوئے میرے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ہر طرف پھیلا ہوا اندھیرا اور قبر کے کتبے جن پر پرانی تحریریں لکھی تھیں میری ہمت کو کمزور کرنے لگے۔ جب میں قبرستان کے بیچوں بیچ پہنچی، جن ذات نے مجھے کہا، یہاں بیٹھو اور یہ مخصوص الفاظ پڑھو۔ اس نے مجھے کچھ عربی میں لکھے ہوئے کاغذ دیے۔ میں نے کاغذ پر لکھی تحریریں پڑھنا شروع کی، اور جیسے ہی میں نے پہلا لفظ بولا، ہوا کی رفتار بڑھ گئی، جیسے کوئی نادیدہ قوت میرے ارد گرد جمع ہو رہی ہو۔ ہر لفظ کے ساتھ میری آواز لرزنے لگی اور قبرستان کی خاموشی میں ایک عجیب سی خوفناک گونج پیدا ہو گئی۔ ہر رات جن ذات مجھے ایک نئی جگہ بھیجتا۔ ایک رات اس نے مجھے ایک پرانے مندر بھیجا۔ مندر کی پرانی دیواریں اور بوسیدہ مجسمے جو تاریکی میں اور بھی خوفناک لگتے تھے میری ہمت کو توڑنے کے لیے کافی تھے۔ مندر کی خالی گلیوں میں چلتے ہوئے ہر قدم کے ساتھ ایک عجیب سی آواز میرے پیچھے پیچھے آتی، جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ مندر کے بیچ میں پہنچ کر جن ذات نے مجھ سے کہا، یہاں ایک مخصوص عمل کرنا ہے۔ اس نے مجھے کچھ خاک کے دائرے بنانے اور اس کے اندر مخصوص الفاظ لکھنے کو کہا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ عمل کیا۔ جیسے ہی میں نے آخری لفظ لکھا، مندر کی دیواریں ہلنے لگیں اور ایک خوفناک چیخ نے خاموشی کو توڑ دیا۔ کچھ دنوں بعد جن ذات نے مجھے ایک قدیم مسجد بھیجا۔ مسجد کی خاموشی اور سنسان ماحول میں ہر چیز خوفناک محسوس ہوتی تھی۔ میں نے مسجد کے اندر جا کر جن ذات کے بتائے ہوئے عمل کیے۔ ہر کونے میں مجھے ایسا لگتا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ جب میں نماز کے مصلی پر بیٹھی تو جن ذات کی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی، یہ مخصوص آیات پڑھو اور اپنے دل کو مضبوط رکھو۔ مسجد کی راتوں میں میں نے جن ذات کے بتائے ہوئے مختلف عمل کیے۔ ہر عمل کے ساتھ میری ہمت کمزور ہوتی جا رہی تھی، مگر ماں کی محبت نے مجھے ہر بار ہمت دی۔
جن ذات کی ہر شرط اور ہر حکم مجھے مزید خوف میں مبتلا کرتا، مگر میں نے اپنی ماں کی خاطر سب کچھ برداشت کیا۔ ان راتوں کے سناٹے میں اکثر مجھے خوفناک آوازیں سنائی دیتی، کبھی کسی کے چلنے کی آواز، کبھی کسی کے ہنسنے کی آواز اور کبھی کسی کے چیخنے کی آواز۔ ہر آواز میرے دل کو دہلانے کے لیے کافی تھی، مگر میں نے ہر بار خود کو مضبوط کیا۔ ایک رات جب جن ذات نے مجھے ایک اور عمل کے لیے بھیجا، مجھے ایک ویران پہاڑی کی چوٹی پر پہنچنا تھا۔ وہاں پہنچ کر جن ذات نے مجھے ایک مخصوص مقام پر کھڑا ہونے کو کہا۔ یہاں کھڑے ہو کر یہ الفاظ پڑھو اور دیکھو کیا ہوتا ہے، اس نے کہا۔ میں نے جن الفاظ کو پڑھنا شروع کیا وہ بہت ہی خوفناک تھے، اور جیسے ہی میں نے آخری لفظ بولا، پہاڑی کی چوٹی ہلنے لگی اور ایک خوفناک گونج سنائی دی۔ میرے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی، مگر میں نے ہمت نہ ہاری۔ ہر رات جب جن ذات مجھے ان خوفناک جگہوں پر بھیجتا، میں ماں کی محبت اور ان کی صحت کی خاطر سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ جن ذات کی ہر شرط اور ہر حکم میرے دل کو دہلانے کے لیے کافی تھے، مگر میں نے اپنی ماں کی خاطر سب کچھ برداشت کیا۔ ان راتوں کے سناٹے میں اکثر مجھے خوفناک آوازیں سنائی دیتی، کبھی کسی کے چلنے کی آواز، کبھی کسی کے ہنسنے کی آواز اور کبھی کسی کے چیخنے کی آواز۔ ہر آواز میرے دل کو دہلانے کے لیے کافی تھی۔ جن ذات کی ہر شرط اور ہر حکم میرے دل کو دہلانے کے لیے کافی تھے، مگر میں نے اپنی ماں کی خاطر سب کچھ برداشت کیا۔ ایک رات میں جن ذات کے خوفناک مطالبات اور تکلیف دہ اعمال سے بچنے کے لیے مسجد میں گئی۔ میری ہمت اب جواب دینے لگی تھی۔ اس جن ذات کی طاقتوں کی وجہ سے میری ماں کی صحت تو اچھی رہنے لگی تھی، مگر ہر رات کی انتھک محنت کرنے کے بعد بھی اس جن ذات کے مطالبات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، جیسے اس نے مجھے اس بات کے عوض خرید ہی لیا تھا کہ میری ماں کی صحت تو ٹھیک رہے گی، مگر مجھے اس کی ایک بھاری قیمت ہر رات چکانی پڑے گی۔ میں اب کمزور ہونے لگی تھی، میری آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑنے لگے تھے، میری رنگت بھی زرد پڑ گئی تھی، میں اپنا آپ بالکل بھول چکی تھی۔ اتنی کم عمری میں ایک بوڑھی عورت کے جیسے دکھنے لگی تھی۔ انسانوں نے تو میری ہمت کا امتحان لیا ہی تھا، مگر اب اس ظالم جن ذات نے تو میری زندگی جیسے تباہ و برباد کر کے رکھ دی تھی۔ میں اس سے جلد نجات چاہتی تھی، مگر اب میں تھک چکی تھی، اور میں نے پھر اس مسجد کا رخ کیا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرے دل کو سکون چاہیے تھا جو مجھے مسجد میں جا کر ہی مل سکتا تھا۔ میں مسجد میں داخل ہوئی اور وہاں جا کر باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ گئی۔ مسجد اس وقت خالی تھی کیونکہ رات کا پچھلا پہر تھا۔ مسجد کا ماحول پرسکون تھا اور دل کو تسلی دینے والا، مگر میرے دل میں طوفان مچا ہوا تھا۔ میں نے وضو کیا اور مصلی پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دل کی باتیں کرنا شروع کی۔ یا اللہ، میں بہت تھک چکی ہوں۔ میں نے روتے ہوئے دعا کی، آپ تو سب جانتے ہیں میری ماں کی بیماری اور جن ذات کی خوفناک شرائط۔ میں نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں، یا اللہ مجھے طاقت دے، میری ماں کو شفا دے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنی مشکلات کبھی نہیں دیکھی تھی، میری مدد کریں یا اللہ، میں آپ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور دل کی ہر بات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دی۔ یا اللہ میری ماں کو صحت دے دے، مجھے اس جن ذات کے چنگل سے آزاد کر دے، میں بہت تھک گئی ہوں، میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں بار بار اپنی ماں کے لیے دعا کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہی تھی۔ مسجد کا ماحول پرسکون تھا، مگر میرے دل میں طوفان مچا ہوا تھا۔ اسی دوران ایک خوبصورت نوجوان مسجد میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ پر چوٹ لگی ہوئی تھی اور وہ بہت پریشان حال لگ رہا تھا۔ اس نے مسجد میں پناہ لینے کے لیے داخل ہو کر میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے دیکھا تو دل میں ایک احساس پیدا ہوا کہ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ میں نے اس سے کہا، کیا ہوا ہے؟ آپ کے ہاتھ پر چوٹ لگی ہے، کیا میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں؟ نوجوان نے میری طرف دیکھ کر کہا، میرا نام عامر ہے، میں اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے یہاں پناہ لینے آیا ہوں۔ میرے ہاتھ پر چوٹ لگی ہے، مگر میں اس سے زیادہ کچھ ابھی نہیں بتا سکتا، بس اتنا جان لیں کہ مجھے پناہ کی ضرورت ہے۔ میں نے اس کی چوٹ دیکھ کر دل میں ہمدردی محسوس کی اور کہا، آئیے میں آپ کے ہاتھ پر پٹی کر دیتی ہوں۔ میں نے مسجد کے کونے میں موجود پانی اور کپڑے کا استعمال کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کی پٹی کی۔ عامر نے شکر گزار نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہا، آپ کا بہت شکریہ، میں آپ کے احسان کو کبھی نہیں بھولوں گا۔
मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह ने हमें एक दूसरे की मदद के लिए भेजा है। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइए। आमिर ने कहा, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। मेरे दुश्मन मेरे पीछे हैं और मैं यहाँ पनाह लेने आया हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मेरा क्या होगा, मगर मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मेरी मदद करेंगे। मैंने उसकी बात सुनकर कहा, अल्लाह ताला सब की मदद करते हैं, आप फिक्र ना करें। हम सब अल्लाह की रहमत के मोहताज हैं। मैं भी यहाँ अपनी माँ की बीमारी और एक बदनीयत की शराइत से बचने के लिए दुआ करने आई हूँ। अल्लाह से उम्मीद रखें, वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे। आमिर ने कहा, आपकी बातों ने मुझे तसल्ली दी है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी मुश्किलात को आसान करे और आपकी माँ को सेहत दे। मैंने दिल में सोचा कि ये नौजवान भी मेरी तरह मुश्किलात में घिरा हुआ है और अल्लाह से मदद मांग रहा है। हम दोनों ने एक दूसरे की मदद करने का फ़ैसला किया और अल्लाह ताला से दुआ की कि हमारी मुश्किलात आसान हों। रात के सन्नाटे में हम दोनों मस्जिद में बैठे रहे और एक दूसरे की मुश्किलात बांटते रहे। आमिर ने मुझे बताया कि कैसे उसके दुश्मनों ने उसकी ज़िंदगी मुश्किल बना दी है और वो अपने आप को महफूज रखने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर पनाह लेता रहा है। मैंने आमिर से कहा, आप फिक्र ना करें, अल्लाह हमारी मदद करेगा। हम दोनों को सब्र करना होगा और अल्लाह पर भरोसा रखना होगा। आमिर ने कहा, आप बिल्कुल सही कहती हैं, अल्लाह पर भरोसा रखना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम दोनों ने एक दूसरे को तसल्ली देते हुए पूरी रात दुआ में गुजारी। हमने अल्लाह ताला से दुआ की कि हमारी मुश्किलात आसान हों और हमें सब्र और हिम्मत अता करें। रात की खामोशी और मस्जिद का पुरसुकून माहौल हमें एक दूसरे के करीब ले आया। हम दोनों ने एक दूसरे की मुश्किलात बांटते हुए अल्लाह से मदद मांगी और उम्मीद की कि हमारी दुआएं कबूल हों। इसी तरह हम दोनों ने एक दूसरे के लिए दुआ करते हुए रात गुजारी और अल्लाह ताला से अपनी मुश्किलात के हल के लिए दुआ की। मस्जिद की खामोशी और रात की तारीकी में मैंने आमिर की मदद करने का फ़ैसला किया। उसके ज़ख्मी हाथ और परेशान हाल चेहरा देखकर मेरा दिल उसकी तकलीफ़ के लिए तड़प उठा। मैंने सोचा कि अगर मैं उसे अपने घर ले जाऊं और उसका ख्याल रखूं तो शायद उसकी तकलीफ़ कुछ कम हो जाए। आमिर, आपको इस हालत में यहाँ छोड़ना ठीक नहीं लगता, मैंने हिचकिचाते हुए कहा। आप मेरे घर आ सकते हैं, मैं आपका ख्याल रखूंगी जब तक आप सेहतयाब नहीं हो जाते। आमिर ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में शकूक और तशवीश की झलक थी। आयशा, मैं आपके गांव वालों को मुश्किलात में नहीं डालना चाहता। अगर उन्हें पता चला कि मैं यहाँ हूँ तो वो आपको निकाल देंगे। मैं ये ख़तरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ, मैंने पुख्ता लहजे में कहा। आपकी मदद करना मेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने हमें एक दूसरे की मदद के लिए भेजा है। आमिर ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की, फिर धीरे से कहने लगा, ठीक है, अगर आप ये समझती हैं कि ये सही है तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। मैंने आमिर को मस्जिद से बाहर निकाला। रात की तारीकी में हम दोनों ने गांव की गलियों में चलना शुरू किया। हर कदम के साथ मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता। अगर किसी ने हमें देख लिया तो क्या होगा? मैंने अल्लाह पर भरोसा करते हुए अपनी हिम्मत को बरकरार रखा। घर पहुंचने के बाद मैंने चुपके से दरवाज़ा खोला और आमिर को अंदर ले आई। आइए, आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करती हूँ, मैंने कहा। उसी वक्त मेरी माँ की आंख खुल गई। जब उन्होंने आमिर को देखा तो हैरानी और तशवीश उनके चेहरे पर वाज़ेह थी। आयशा, ये कौन है और इसे यहाँ क्यों लाई हो? उन्होंने सख्त लहजे में पूछा। मैंने माँ को अकेले ले जाकर समझाने की कोशिश की। माँ, ये आमिर है, इसे हमारी मदद की ज़रूरत है। वो अपने दुश्मनों से बचकर यहाँ आया है और उसके हाथ पर चोट लगी हुई है। हम उसे कैसे बाहर छोड़ सकते हैं? अल्लाह हमसे नाराज़ होगा। माँ कुछ देर के लिए खामोश रहीं, फिर गहरी सांस लेते हुए बोली, आयशा, मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, मगर गांव वाले अगर जान गए तो क्या होगा? माँ, हमें अल्लाह पर भरोसा रखना होगा। हम उसकी मदद करेंगे तो वो हमारी मदद करेगा। मैंने माँ को यकीन दिलाने की कोशिश की। माँ ने आखिरकार मेरी बात मान ली और हम दोनों मिलकर आमिर को अंदर लेकर आए। मैंने उसे आराम से बैठने को कहा और कुछ खाने का इंतज़ाम करने लगी। किचन में जाकर मैंने जल्दी से रोटी और सालन तैयार किया। फिर मैंने गर्म दूध में हल्दी डालकर आमिर के लिए लेकर आई ताकि उसके ज़ख्म ठीक हो सके। आमिर ने शुक्रगुजार नज़रों से मेरी तरफ देखा। आयशा, आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपके एहसान को कभी नहीं भूलूंगा, मैंने मुस्कुराकर कहा। यह हमारी जिम्मेदारी है। आपकी तकलीफ़ देखकर मुझे भी तकलीफ़ होती है। अल्लाह हमें एक दूसरे की मदद करने का हुक्म देता है। आमिर ने खाना खाते हुए मुझे अपनी कहानी सुनाई।
میں بہت پریشان ہوں عائشہ، میرے دشمن میرے پیچھے ہیں اور میں ان سے بچنے کے لیے یہاں چھپنے آیا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرا مستقبل کیا ہوگا، مگر میں امید کرتا ہوں کہ اللہ میری مدد کرے گا۔ میں نے عامر کی باتیں سن کر اس کے چہرے پر پریشانی اور بے چینی دیکھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد تھا جو مجھے بے حد پریشان کر رہا تھا۔ آپ فکر نہ کریں عامر، اللہ سب کی مدد کرتا ہے۔ ہم دعا کریں گے کہ آپ کے دشمنوں سے محفوظ رہیں اور جلدی صحت یاب ہوں۔ عامر نے شکر گزار نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہا، آپ کی دعا اور مدد کے لیے بہت شکریہ عائشہ، اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر دے۔ رات کے سناٹے میں ہم دونوں نے ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگی۔ میں نے عامر کے زخموں پر پٹی باندھی اور اسے آرام کرنے کو کہا۔ آپ یہاں آرام کریں، میں آپ کا خیال رکھوں گی جب تک آپ صحت مند نہیں ہو جاتے۔ عامر نے سر ہلا کر حامی بھری اور آرام کرنے لگا۔ میں نے کچن میں جا کر کچھ اور کھانا تیار کیا تاکہ عامر کو صبح کے لیے کچھ مل سکے۔ میرے دل میں خوف اور بے چینی تھی کہ اگر گاؤں والوں کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، مگر میں نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی ہمت کو برقرار رکھا۔ ماں نے بھی میری مدد کی اور ہم دونوں نے مل کر عامر کی دیکھ بھال کی۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اللہ کی رضا کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، ہمیں اس کی مدد پر بھروسہ رکھنا ہوگا اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہوگا۔ عامر کے چہرے پر ایک عجیب سی پریشانی تھی، مگر میں نے اس کی مدد کرنے کا عزم کیا اور دعا کی کہ اللہ ہمیں اس مشکل وقت سے نکال لے۔ رات کے سناٹے میں ہم دونوں نے ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگی اور امید کی کہ ہماری مشکلات جلد ہی آسان ہو جائیں گی۔ اگلے دن عامر کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی، مگر دل میں ایک بار پھر جنزاد کی حویلی جانے کا خوف سر اٹھانے لگا۔ میری ماں کی جان بچانے کے لیے مجھے اس جنزاد کے مطالبات پورے کرنے تھے۔ رات کے وقت میں نے حویلی جانے کا ارادہ کیا۔ رات کی تاریکی میں جب میں چپکے سے گھر سے نکلنے لگی تو عامر نے مجھے جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ عائشہ، اتنی رات گئے کہاں جا رہی ہو؟ اس نے پریشان ہو کر پوچھا۔ میں ایک لمحے کے لیے ڈر گئی کہ عامر مجھے غلط سمجھ رہا ہوگا۔ عامر، یہ میرے ذاتی معاملات ہیں، براہ کرم مجھ سے مزید سوال نہ کرے۔ میں نے جلدی سے جواب دیا اور اس کی طرف دیکھے بغیر تیز قدموں سے چل پڑی۔ عامر کی نظروں میں تشویش تھی، مگر میں نے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حویلی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ جنزاد کی عملیات پوری کرنے کے لیے مجھے ہر رات وہاں جانا پڑتا تھا۔ حویلی پہنچ کر میں نے اس کے بتائے گئے عمل پورے کیے۔ جنزاد کی خوفناک موجودگی اور اس کی عجیب و غریب شرائط میرے دل میں خوف پیدا کرتی رہیں۔ فجر سے کچھ دیر قبل میں گھر واپس آئی۔ میرے دل میں ایک بھاری بوجھ تھا اور میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر رونے لگی۔ یا اللہ، مجھے اس مشکل سے نکال دو، میں بہت تھک چکی ہوں۔ میں اللہ سے دل کی باتیں کر رہی تھی، مگر مجھے علم نہیں تھا کہ عامر جاگ رہا تھا اور میری باتیں سن رہا تھا۔ عامر کمرے کے دروازے پر آیا اور ہلکے سے دستک دی۔ عائشہ، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ میں نے آنکھیں پونچھ کر دروازہ کھولا۔ آؤ عامر، کیا بات ہے؟ میں نے کوشش کی کہ میری آواز نارمل رہے۔ عامر اندر آ کر بیٹھ گیا۔ عائشہ، میں نے آپ کی باتیں سنی، آپ بہت پریشان ہیں، مجھے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی، پھر دل کی بات بتانے لگی۔ عامر، حقیقت یہ ہے کہ میری ماں بہت بیمار تھی، اس کی زندگی بچانے کے لیے مجھے ایک جن ذات سے مدد لینی پڑی۔ اس نے کچھ رقم دی، مگر اس کے بدلے مجھے ہر رات اس کے عجیب و غریب اعمال پورے کرنے پڑتے ہیں۔ عامر نے حیرانی سے کہا، آپ نے اپنی ماں کے لیے یہ سب کیا؟ آپ کتنی بہادر ہیں عائشہ۔ بہادری کی بات نہیں ہے عامر، میں مجبور تھی، میری ماں کی جان بچانے کے لیے میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، میں نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ عامر نے میری طرف ہمدردی بھری نظروں سے دیکھا۔ عائشہ، میں ایک راز آپ سے چھپائے ہوئے ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں بھی ایک جنزاد ہوں۔ میں نے آپ کی مشکلات دیکھ کر آپ کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے حیرت سے عامر کی طرف دیکھا۔ آپ بھی جنزاد ہیں، مگر آپ تو انسانوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ عامر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، میں نے اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے انسانی شکل اختیار کی ہے۔ میں نے آپ کی مشکلات دیکھ کر آپ کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے عامر کی بات سن کر دل میں سکون محسوس کیا۔ عامر، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ میری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ میری زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے اور میں بہت تھک چکی ہوں۔ عامر نے کہا، میں آپ کے ساتھ ہوں عائشہ، ہم مل کر اس جنزاد کا مقابلہ کریں گے اور آپ کی ماں کو شفا دلائیں گے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں
اور دعا کریں کہ ہماری مشکلات جلد ختم ہوں۔ میں نے عامر کی بات سن کر دل میں امید کی کرن محسوس کی۔ شکریہ عامر، آپ نے میری زندگی میں ایک نئی روشنی پیدا کی ہے۔ ہم مل کر اس مشکل وقت سے نکلیں گے۔ عامر نے کہا، ہماری کوشش اور اللہ کی مدد سے ہم کامیاب ہوں گے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں عائشہ۔ ہم دونوں نے مل کر اللہ سے دعا کی اور امید کی کہ ہماری مشکلات جلد ختم ہوں۔ میں نے عامر کو بتایا کہ میں نے جن ذات سے مدد لی ہے تاکہ میری ماں کو علاج مل سکے۔ اس نے میری کہانی سنی اور میری مشکلات کو سمجھا۔ اس کے بعد ہم دونوں نے مل کر اس جن ذات کے خلاف مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ عامر نے اپنے کچھ عملیات شروع کر دیے۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے پاس ابھی بھی کچھ طاقتیں موجود ہیں جن کا استعمال کر کے ہم اس ناپاک جن ذات کو بھسم کر سکتے ہیں، مگر اس کے بعد مجھے میری طاقتیں واپس نہ ملنے کا خدشہ ہے اور میں ایک عام انسان بن کر رہوں گا۔ مگر آپ نے مجھے تکلیف میں دیکھ کر میری مدد کی تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں بھی آپ کی مدد کروں۔ پھر اس کے بعد مجھے میری طاقتیں وصول کرنے میں ایک لمبا عرصہ درکار ہوگا۔ پھر ہماری محنت اور اللہ کی مدد سے ہم نے اس انتہائی خطرناک جن ذات کو شکست دی اور ہمارے گاؤں کو امن امان مل گیا۔ عامر نے مجھے اپنی حقیقت بتائی تھی کہ وہ بھی ایک نیک جن ذات ہے۔ اس نے اپنی انسانی شکل اختیار کی تھی تاکہ اپنے دشمنوں سے بچ سکے۔ ہم دونوں کی یہ غمگین اور حیرت انگیز کہانی ہمیں ایک دوسرے کے قریب لے آئی اور ہم نے اپنے مشترکہ مقصد کے لیے ایک ساتھ مل کر کام کیا۔ میں نے عامر کو کھانا پیش کیا اور اس کے زخموں کی دیکھ بھال کی۔ ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی اور ہمارے درمیان گہری دوستی کی بنیاد شروع ہوئی۔ یہ ہماری مشکلات، امیدوں اور دعاؤں سے بھری راہ تھی جس نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ قائم رکھا اور ہماری تقدیر کو بدل دیا۔ میری ماں کو شفا مل گئی اور ہمارے گاؤں کو امن امان مل گیا۔